اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت قبلہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے پہلا جو سوال پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، میں تو بہت سمپل اور سیدھا طریقہ یہ جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان، میری اولاد، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما دیجئے کہ وہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ درخواست پیش کرنے کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ قبلہ شاہ صاحب سے دوسرا جو سوال پوچھا گیا کہ اہل فقر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دعا کی درخواست کس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ تصور کر کے اپنے مرشد سے مدد کی درخواست کرنا انہیں زحمت دینے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہیں، اہل فقر انہیں زحمت نہیں دیتے، وہ اپنے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہیں کرتے۔ لیکن میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تسلسل کے ساتھ درود بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف خود بخود متوجہ رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر سوائے رحمت کے کسی کے لیے کچھ نہیں، صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، کوئی سختی نہیں، اس لیے وہاں سے انسان پر خوب عنایات اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا واقعی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی توجہ کو برقرار رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خاص نظر کرم عطا فرمائیں۔ والسلام۔